جب آدمی کسی خوبصورت عمارت کو دیکھتا ہے، خوبصورت مکان کو دیکھتا ہے، تو اس کی ظاہری خوبصورتی کے اندر گم ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد کی طرف نہیں دیکھتا کہ یہ خوبصورت عمارت ایسے نہیں بنی، اس عمارت کے پیچھے اس کے کاریگروں کا بھی ہاتھ ہے، اس کے انجینئر کا بھی ہاتھ ہے، اس کے ڈیزائنر کا ہاتھ ہے، اس کے بنانے والے کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے بنیاد مضبوط ہے جس کے بلبوتے پہ یہ عمارت کھڑی ہے، اس کے پیچھے بنانے والوں کے کمال ہے۔ اسی طریقہ سے یہ اسلام کی بنیادی اور اسلام کی یہ مضبوط عمارت جو ہم تک پہنچی ہے، در حقیقت اس کے پیچھے مضبوط جو ہے بنیاد ہے، اس کے مبانی، اس کے لانے والے، اس کے بنانے والے، ہم تک پہنچانے والی شخصیات اتنی عظیم تھی جنہوں نے یہ اسلام کی عمارت ہم تک پہنچائی۔ اب وہ کون شخصیات تھی؟ اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کی تقویت کے لیے دو ہی چیزوں کا انتخاب فرمایا، دو شخصیات جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، ایک معصوم اور دوسرے محفوظ۔ معصوم کا مطلب ہے جو کبھی گناہ کر نہیں سکتے، بھول کر بھی جو گناہ اور غلطی نہیں کر سکتے، وہ ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ معصوم ہیں، غلطی گناہ کا تصور بھی ان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جماعت ہے محفوظ جماعت، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، ان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن کوئی غلطی ان کے ذمہ رہ نہیں سکتی، یعنی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی غلطی کر نہیں سکتے، اور اللہ کے نبی کو جو اللہ نے صحابہ عطا کیے، بتقاضے بشری ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی کہ وہ اس کے بعد ایسی توبہ کرتے ہیں کہ وہ غلطی ان کے ذمہ باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ یقیناً اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پھر تو ہمارے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ شریعت، نہ زندگی کے اصول، نہ اسلام کی جو عمارت، کچھ بھی ہم تک نہیں پہنچنا تھا۔ تو بنیادی احسان تو محمد مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ نے احسان عظیم سے قرآن میں تعبیر کیا، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی بہت بڑا کردار ہے اسلام ہم تک پہنچانے میں۔ اگر صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات نہ ہوتی تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آئے تھے؟ ایک تو دشمن تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو بتانا ہی نہیں تھا، تو ہمیں بتایا صحابہ نے کہ محمد مصطفیٰ نامی ایک عظیم شخصیت دنیا میں تشریف لائی، قرآن جیسی عظیم کتاب لے کے آئے، دین اسلام جیسی عظیم شریعت اور نظام انسانوں کے لیے لے کے آئے۔ انہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ نماز یہ ہے، روزے کا حکم بتایا، زکوٰۃ کا حکم بتایا، تجارت کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے ہم تک توحید پہنچائی کہ یہ سارے نبیوں کا مشن تھا۔ انہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا کہ یہ اللہ کا آخری سب سے پسندیدہ نصاب ہے۔ انہوں نے ہمیں ساری کی ساری میرے نبی کی صورت، میرے نبی کی سیرت، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی 63 سالہ زندگی کے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک فعل، ایک ایک حرکت ہم تک صحابہ نے پہنچائی۔ اگر صحابہ اکرام کو درمیان سے نکال دیا جائے، ان کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے یا ان کی شخصیات کو مجروح کر دیا جائے تو پھر اس سے دین اسلام مجروح ہو جائے گا۔ اسلام کی عمارت کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتی اگر صحابہ اکرام کے اوپر اعتماد کم کر دیا جائے، کیونکہ یہ پہنچا صحابہ کے واسطے سے، صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اگر ان کی زندگی متنازع ہو جائے، ان کی زندگی اور کردار کشی کی جائے تو یقیناً در حقیقت اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی پر بھی تنقید کرتا ہے، اس کے ایمان کے بارے میں شبہ پیدا کرتا ہے، اس کے دل کے اخلاص کے بارے میں شبہ پیدا کرتا ہے، اس کے کردار اور سیرت کے بارے میں شبہ پیدا کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس کے اندر اگر آپ دیکھیں سینکڑوں آیات ہیں، اللہ نے صحابہ کے دل کی بھی گواہیاں دی کہ دل سے وہ کتنے مخلص تھے، اور صحابہ کے ظاہر کی بھی گواہیاں دی، یعنی کہ یہ بتایا کہ صحابہ ظاہری کردار اور سیرت کے لحاظ سے بھی سب سے عظیم شخصیات تھے، اور دل کے بارے میں بھی فرمایا کاتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کے دلوں کے اوپر فرمایا کاتبہ، اللہ نے اپنے رحمت کے ہاتھوں سے ایمان کو لکھ دیا، کاتبہ علی نفسہ الرحمہ زینہ فی قلوبکم، اللہ کہتے ہیں جس طرح عورت اپنے خوبصورت محل کے اندر شوکیش کے اندر اپنے خوبصورت برتن اتنے خوبصورت سجاتی نہیں ہے، جس طرح میں نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیا۔ وہ در حقیقت اللہ رب العزت صحابہ کے اوپر مسلمانوں کا اعتماد پورا کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو صحابہ سے کیوں محبت کرتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میں صحابہ سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ صحابہ کے میرے اوپر احسان ہیں، صحابہ میرے محسن ہیں، میں صحابہ کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہوں، صحابہ نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، صحابہ نے مجھے قرآن دیا، صحابہ نے مجھے ایمان دیا، صحابہ نے مجھے اسلام دیا، صحابہ نے مجھ تک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد، میری زندگی کے ایک ایک پہلو کو مجھ تک صحابہ نے پہنچا۔ میں اس وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر صحابی کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن جاتا، جس طرح اللہ انبیاء کا انتخاب فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے میں نے کس کو نبوت کے لیے چننا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے نبی کے یاروں، اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں بھی انتخاب فرماتے ہیں۔ مسند ابو داؤد طیالسی میں ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، ساری دنیا کے دلوں کو، ظاہر کو، باہر کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو دیکھا، ان کو جانچا، آدم سے لے کر آخری انسان تک جو شخصیات سب سے بہتر، سب سے عظیم دل کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی لگی، ان کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب کر دیا۔ سب سے عظیم شخصیات ان کو علیحدہ کر کے پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کے افراد کو دیکھا کہ کس کا اخلاص سب سے زیادہ ہے، کون کردار کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، پھر جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عظیم شخصیات لگی، ان شخصیات کو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے منتخب کر دیا۔ تو جس طرح اللہ انبیاء کا انتخاب فرماتے ہیں، سپیشل چنتے ہیں ان کے ظاہر باہر کو دیکھ کر، اسی طرح الہ العالمین اپنے نبی کے وفاداروں کو بھی چن کر انتخاب فرماتے ہیں۔ اسی کو میں نے پچھلے جمعے پہ بیان کیا تھا کہ یہ جو صحابیت ہے یہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ کسبی کا مطلب ہے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، انسان محنتوں کے ذریعے، کوششوں کے ذریعے، علم کے ذریعے، کردار کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے صحابیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نمازیں پڑھے اور صحابی بن جائے، نمازیں پڑھنے والا نمازی بن سکتا ہے، روزہ رکھے گا تو روزے دار کہے گا، زیادہ تہجد پڑھے گا تو عبادت گزار کہا جائے گا، حج کرے گا تو اس کو حاجی کہا جائے گا، زیادہ خیرات صدقات کرے گا تو اس کو سخی کہا جائے گا، قرآن سے مسئلے مستنبط کرے گا تو اس کو فقیہ کہا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کو قاری کہا جائے گا، قرآن کی تبلیغ کرے گا تو مبلغ کہا جائے گا، صحابی اس کو نہیں کہا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے صحابیت انسان کے اپنے اختیار میں، صحابیت اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ باقی سارے کے سارے عہدے، سارے کے سارے مسندیں، سارے کے سارے انسان کو فضیلتیں اس کی محنت کی وجہ سے ملتی ہیں، لیکن صحابیت کا درجہ آمنہ کے لال کے دیدار کی وجہ سے ملتا ہے۔
جس کو یہ فضیلت نصیب ہو گئی، اللہ کے نبی کی زیارت کر لی، اس کا مقابلہ کسی کی ساری زندگی کی باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم جو صحابہ کو دیکھیں گے تو نبی کی نسبت کے ترازو کے ذریعے دیکھیں گے، اسی طرح یہ نہیں دیکھیں گے ذاتی کردار کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے، ہم صحابہ کو دیکھیں گے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے، اور جس کی نسبت میرے نبی سے ہو گئی اس کا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ نبی کی صحبت ہر چیز کے اوپر اثر کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے نسبت کیوں ان کو میرے نبی کی زیارت نصیب ہوئی، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انہوں نے دیکھا، آپ کی نسبت ان کو میرے نبی کی ملی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مر آنی، کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کی فضیلت یہ ہے کہ لا تمس النار، کبھی بھی آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ بڑی فضیلت ہے۔ ایمان کی حالت میں صرف کیا کیا، ایک سیکنڈ کے لیے دل میں سچا ہو کہ آپ کے نبی کی تصدیق کی اور دیکھ لیا، فرمایا لا تمس النار، اور اس سے بڑھ کے فرمایا صرف یہ نہیں او رآ مر آنی، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی کہ اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے، تو اس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ فضیلت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام چہرہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ چہرہ ہے جو آسمان کی طرف جب اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت دل کی خواہشوں کو محسوس کر کے، دل کے ارادوں کو معلوم کر کے پورا قبلہ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے نبی کے دل میں خواہش ہوئی کہ بیت المقدس کی طرف مدینہ میں نے 17-18 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، اب باب ابراہیم کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ دل میں لے کے صرف آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر تو نے ابھی تک مجھ سے مانگا نہیں ہے، مجھ سے دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف اپنا چہرہ اوپر کیا، تو قد نرا، تیرے چہرے کو دیکھ کر ہم نے دل کی مراد سمجھ کے تیری مراد کو پورا کر دیا۔ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لے آئے مدینے میں تو مدینہ کے اندر تبصرے ہونے لگے ہر طرف، کچھ کہنے لگے کہ یہ نبی سچا ہے، کچھ کیا کہنے لگے، کوئی کہنے لگا یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، مختلف قسم کی ہنگامہ آ رہی اور تبصرے ہونے لگے۔ مدینہ والوں نے جمع ہو کے سوچا کہ آخر کوئی ہمیں حتمی رائے کرنی چاہیے کہ یہ نبی ہے کیسا، صرف نبوت کا دعویٰ ہے یا واقعتاً سچا نبی ہے۔ سارے مدینہ والوں اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ، ایک سب سے سمجھدار آدمی انہوں نے اپنا منتخب کیا کہ وہ جائے گا، سوال و جواب کرے گا، پوچھے گا، معلومات حاصل کرے گا، پھر اس کے بل بوتے پہ ہم فیصلہ کریں گے، سچا نبی ہوا تو ہم اس کی بات کو مان لیں گے۔ کس کو منتخب کیا؟ مدینہ میں جو انہوں نے سب سے سمجھدار آدمی چنا تھا، وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یاروں کے آس پاس بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سارے آپ کے جانثار وفادار چاروں طرف بیٹھے ہیں، جیسے ہی دروازے سے داخل ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ من منکم اسمہ محمد، تم میں سے محمد نامی شخصیت کون ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ تجھے نظر تو خود دیکھ لے، اس نے ایک نظر دوڑائی، جیسے ہی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو فوراً رک گئی چہرہ، اور کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو حقیقی جو محمد ہے وہ یہ شخصیت بیٹھی ہے، اور ایسا چہرہ کبھی اللہ کے نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں، یہ آپ کا چہرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس صحابی نے آپ سے مسئلے پوچھے کہ شریعت کے مجھے موٹے موٹے احکامات بتائیے، آپ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، فرمایا ان تین چیزوں کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہے، یہ تین چیزیں ہر حال میں ضروری ہیں۔
اور اس کے بعد ابھی تک چونکہ حج کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو صرف ان 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا. بہرحال جب وہ صحابی جانے لگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنہ فلینظر الى ھذا. لوگوں اگر کوئی اس دھرتی پہ چلتا ہوا جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جا رہا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک کوئی نماز ہے، کوئی روزہ، ابھی تک تو مسئلے پوچھ کے جا رہے ہیں. 2-3 منٹ پہلے اسلام اس کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، اور جیسے ہی آیا آپ کی تصدیق کی، ایمان کی حالت میں میرے نبی کی زیارت کی تو درجہ یہ ملا کہ فرمایا یہ دنیا میں زمین پہ جنتی چل رہے ہیں. یہ فضیلت صرف اور صرف آمنہ کے لال کے دیدار کی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، آپ کی شاگردی، آپ کا صحابی ہونا کوئی عام منصب نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے. آج کوئی آدمی جاتا ہے مکہ کے اندر، مکہ کی جالی کو چومتا ہے تو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں. جس نے مدینہ دیکھ لیا تو کہتا ہے میرے جیسا عظیم تو ہے ہی نہیں. آپ کے روضے کو دیکھ لیا تو سارے اس کو مبارک جا کے دیتے ہیں کہ تیرا بڑا مقام ہے، تو بڑا فضیلت والا ہے، تیرے اوپر بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے کہ تو نے نبی کا روضہ دیکھا، نبی کا شہر دیکھا. جن گلیوں میں میرے نبی چلتے تھے ان گلیوں کے اندر تو چل کے گیا. جہاں پہ میرے نبی دفن ہے تو نے اس علاقے کی ہوا کو اپنے وجود کے اندر لیا، اس ہوا سے تو نے سانسیں لے کے اپنے اندر لی. لیکن اس کا کیا شان ہوگا جس کا دن رات 24 گھنٹے میرے نبی کے قدموں میں گزر رہے ہیں. جالیاں چوم کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، اور جس کے 24 گھنٹے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی فضیلت تو اس سے ہی زیادہ ہوگی. افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا پہ، موبائل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات کے اوپر تبصرے کیے جاتے ہیں، ان عظیم لوگوں کی ذات کے بارے میں تبصرے کیے جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر بن عاص کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں تبصرے کیے جاتے ہیں ان کے کردار کے متعلق. حالانکہ اگر سوچیا جائے کہ صحابہ اکرام کے اوپر تنقید در حقیقت کس کے اوپر تنقید ہے؟ اللہ کے نبی کے اوپر تنقید ہے. کیوں؟ اگر کسی بیٹے کے اوپر تنقید ہو تو لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تو نے کیوں کیا، کہتے ہیں بیٹا کس کا ہے. ماں باپ کی تربیت کے اوپر لوگ حرف اٹھاتے ہیں. اگر کسی کالج کا طالب علم ہے تو پوچھتے ہیں کس کالج میں پڑھتا ہے. کسی مدرسے یا یونیورسٹی کا طالب علم ہے اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے تو نے یہ علم حاصل کیا ہے، تیرا استاد کون ہے. اگر صحابہ اکرام کی شخصیات کے بارے میں تبصرہ کیا جائے تو یہی کہا جائے گا نا کہ معاذ اللہ میرے نبی نے تربیت صحیح نہیں کی. یہ تو آپ کی تربیت کے اوپر اثر ہے، آپ کی تربیت کے اوپر مشکوک حرف اٹھانے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں جو ایک مرتبہ آ گیا دنیا میں اس کو جنت کا پروانہ مل گیا. کیونکہ ہیڈ ماسٹر استاد ہمیشہ صحیح وہی ہوتا ہے جس کے سارے شاگرد کامیاب نکلیں. جس کے شاگرد سارے فیل ہو جائیں اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ناکام. ڈاکٹر کامیاب ہوئی ہے جو اس کے کلینک پہ آئے، اس کے ہسپتال میں آئے اور صحت یاب ہو کے نکلے، وہ کامیاب ڈاکٹر ہوتا ہے. کامیاب انجینئر وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعمیر، جس کی عمارت کھڑی ہوئی کے اندر کوئی عیب نہ نکالے. اس کی عمارت میں عیب نکل آیا، اس کے شاگرد میں عیب نکل آیا، اس کے مریض کے اندر مرض زیادہ بڑھ گئی تو اس کے کاریگر، اس کے استاد، اس کے انجینئر، اس کے رہنما کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. اگر اللہ کے نبی کے صحابہ کے اوپر تنقید کی جائے تو در حقیقت کس کے اوپر تنقید ہے؟ اور اللہ کے نبی کے صحابہ کی کردار کو دیکھنے کے لیے ہمیں اور کسی چیز کے مطالعے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں جی فلاں روایت میں آ گیا،
فلاں کتاب کے اندر لکھ دیا، فلاں شخصیت نے لکھ دیا، تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے کردار کو دیکھنے کے لیے، صحابہ کی شخصیات کو پرکھنے کے لیے گندی مکھی نہیں بننا۔ گندی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ غلاظت پہ بیٹھتی ہے، گندی مکھی گند کو اپنے اندر چوستی ہے۔ صحابہ کو پرکھنے کے لیے گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ شہد کی مکھی شہد پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، پتیوں کے اوپر بیٹھتی ہے، مٹھاس کے اوپر بیٹھتی ہے، مٹھاس کو اپنے اندر لے کے پھر شہد جیسا عظیم نسخہ تیار کرتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کو پرکھنے کے لیے گندی مکھی بن کے تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، بلکہ شہد کی مکھی بن کے قرآن کے پاروں میں دیکھنا ہے۔ قرآن میں جو اللہ نے صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں فرما دیا، کل وعد اللہ الحسنى۔ کوئی صحابی چاہے پہلے مسلمان ہوا جا، بعد کے اندر لا یستوی منکم من انفق، چاہے اس کے ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ گزری جائے، ایک سیکنڈ ایمان کی حالت میں میرے نبی کی محفل میں گزر گیا تو فرمایا کل وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے تمام کے تمام کے لیے کس کا وعدہ کر دیا؟ جنت کا وعدہ کر دیا۔ ان کے فیصلے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کر دیے۔ کل وعد اللہ الحسنى۔ دنیا کے جتنے بھی طائفیں، ہر جماعت کے اندر، ہر شعبے کے اندر، ہر قسم کے افراد کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اچھے بھی ہوتے ہیں اور بعض برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر سیاستدان ہیں تو سارے اچھے نہیں، کچھ اچھے ہوں گے قومی مفاد میں آئیں گے، کچھ سیاستدان ایسے ہوں گے جن کا مقصد اپنا پیٹ پالنا ہوگا۔ دو قسم کے تاجر ہیں تو کچھ عوام کی خدمت کریں گے، کچھ خواہ کے ٹیکس لگا کر عوام کا خون پئیں گے۔ جج ہیں تو کچھ انصاف پہ اپنے فیصلے کریں گے، کچھ رشوت لے کے فیصلے کریں گے۔ اگر وکیل ہیں تو کچھ حق کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ خواہ کی فیسیں لے کر جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کریں گے۔ ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طریقہ سے حتیٰ کہ اگر اپنے آپ کو دین کے وارث کہنے والے دیندار بھی ہیں تو کچھ ممبر پہ بیٹھ کے فرقہ واریت کو ہوا دیں گے، جماعتی انتشار کو پھیلائیں گے، لوگوں میں نفرتیں تقسیم کریں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو نبی کا سچا دین بیان کریں گے۔ تجھے تو دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی شعبہ اٹھا لو، ہر شعبے کے اندر کتنے قسم کے لوگ ملتے ہیں؟ دو قسم، اچھے بھی اور برے بھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک طبقہ، ایک شعبہ، ایک جماعت، ایک قسم کے افراد ایسے بتائے جن میں سے کوئی بھی برا نہیں، کسی کے اوپر تنقید نہیں، کسی کی شخصیت مجروح نہیں۔ فرمایا کل وعد اللہ الحسنى۔ ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں جن کے اندر سارے کے سارے جنتی۔ اللہ نے جہاں پہ جنتیوں کے تذکرے کیے نا، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، فرمایا جنت کی نعمتوں کے اندر حوریں ہوں گی، جنت کی نعمتوں میں شہد ہوگا، وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں پہ میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، وہاں پہ محلات ہوں گے، وہاں پہ باغات ہوں گے، تمہارے محلات سونے کی اینٹ سے، چاندی کی اینٹ سے، ہیروں سے، جواہرات سے بنے ہوئے ہوں گے، تمہارے لیے فلاں چیز ہوگی، تختے ہوں گے، تکیے ہوں گے، ساری چیزیں بیان کی۔ یہ نعمتیں بیان کر کے آخر پہ فرمایا یہ نعمتیں چھوٹی ہیں، ایک بڑی نعمت جو میں تمہیں سب سے آخر پہ دوں گا وہ ابھی باقی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا رضوان من اللہ اکبر۔ وہ ایک نعمت یہ ہے کہ اب سے میں تمہارے اوپر ایسا راضی ہو چکا ہوں کہ تم جو بھی کرتے جاؤ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ نعمت ایسی ہے جو جنتیوں کو نعمتوں ملنے کے بعد سب سے آخر پہ یہ نعمت ملے گی۔ لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کا یہ مقام ہے کہ ان کو یہ نعمت رضوان والی، یہ نعمت اللہ کی رضا والی دنیا کے اندر ہی سب سے پہلے مل چکی ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ میں اللہ ان سے دنیا کے اندر ہی راضی ہو چکا ہوں۔ تیرے میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں،
جس جماعت کے بھی لوگ ہیں، فقیہ ہے، عظیم سے عظیم لوگ ہیں، اس کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، اس کے نتیجے کے بارے میں نہیں پتا کہ دن قیامت کے کیا فیصلہ ہونا ہے اس کے بارے میں۔ جس جماعت کے، جس مذہب کے، جس فرقے کے علماء ہیں یا عوام الناس ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ دن قیامت کے کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت کا فیصلہ اسی دنیا کے اندر کر دیا، اسی دنیا میں قرآن میں فیصلہ لکھ کے رکھ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ صحابہ میرے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر میں کب سے راضی ہو چکا ہوں۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ جو میرے نبی کے یار ہیں، وفادار ہیں، جانثار ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہیں، حزب اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، اللہ کی فوج ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کے بالکل آخری لفظ ہے۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، فوج ہے۔ اگر پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے، پاکستان کی فوج کو غلط کہتا ہے، ان کی کردار کشی کرتا ہے، تو حکومت پاکستان اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتی ہے، کہتی ہے تو ملک کا غدار ہے، تو نے فوج کے اوپر تنقید کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب پاکستان کی فوج کے اوپر جرح کرنے والا، ان پہ تنقید کرنے والا، ان کو غلط کہنے والا پاکستان کا غدار ہے، تو اللہ کی فوج پہ جرح کرنے والا اسلام کا غدار ہے۔ کیونکہ پاکستان کے محافظ اگر فوج ہے، اور ہے الحمدللہ، اس فوج کو گندی نظر سے دیکھنے والا پاکستان کا محب اور نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا دشمن ہے، کیونکہ پاکستان کے محافظ ہیں یہ لوگ۔ اسی طریقہ سے دین اسلام کے محافظ صاحب ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے دروازے سے، ان کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی ایک ایک چیز پہنچی۔ اگر ان کا واسطہ درمیان سے ہٹ گیا، ان پہ اعتماد کم ہو گیا، ان کی شخصیت مجروح ہو گئی، تو اسلام کا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اسلام کے عینی گواہ تو ہمارے پاس کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں نا۔ انہوں نے میرے نبی کے اوپر وحی کو اترتے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ قرآن نازل ہوا، انہوں نے میرے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، مجھے اور آپ کو بتایا، روزہ رکھتے دیکھا، مجھے اور آپ کو بتایا، عمرہ کرتے، حج کرتے دیکھا، مجھے اور آپ کو بتایا۔ یہ عینی گواہ ہیں، موقع کے گواہ ہیں صحابہ، اور موقع کے گواہ کے اوپر اگر جرح ہو جائے تو پھر مقدمہ کیا ہو جاتا ہے؟ خرج۔ میں گواہ لے کے جاؤں، میرا کیس ہے عدالت کے اندر، میرے گواہ کے اوپر جرح ہو جائے کہ یہ تیرا گواہ غلط ہے، گواہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیا کر دیا جائے گا؟ میرے خلاف فیصلہ ہو جائے، میرا کیس خارج کر دیا جائے گا۔ تو اسلام کے یہ جو مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں کہ اسلام حق ہے، اسلام پوری امت کے لیے سچ ہے، ان کی ہدایت کا گواہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو اگر میں کہوں گواہ کون ہے؟ کس نے دیکھا یہ اسلام ہے؟ کس نے کہا یہ نماز روزہ ہے؟ کس نے کہا یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے؟ تو میں بطور گواہ کے کس کو پیش کروں؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ نبی کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ اگر کہا جائے کہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، ان کے بارے میں شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، تو پھر دین اسلام کا مقدمہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ کریم نے صحابہ کے اندر کی بھی گواہیاں دی، صحابہ کے باہر کی بھی گواہیاں دی، صحابہ کے دل کے اخلاص کی بھی گواہیاں دی، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب میرے نبی کے صحابہ کے اوپر تنقید کر دی جائے نا، تنقید کر دی جائے، لوگ اعتراض کرنے لگ جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، پھر خطیب کے لیے، پھر منبر پہ بیٹھنے کے لیے، پھر عالم کے اوپر لازم ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا دے صحابہ کے دفاع۔ یہ میں آج اس لیے موضوع چھیڑا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس دور میں سب سے زیادہ صحابہ اکرام کی شخصیات کو متنازع کیا جا رہا ہے، اور اعتماد کیا جا رہا ہے چند قصوں پہ، تاریخی روایات پہ۔ فلاں روایت میں یہ آیا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں کتاب کے اندر یہ آیا،
تو صحابہ کے معاملے میں نے کہا یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں نے کیا لکھا، تاریخ میں کیا لکھا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، صحابہ کے معاملے میں رب کے قرآن کو دیکھنا ہے کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب کے قرآن میں کہیں اولئک هم الصدیقون کہا، یہ سچے ہیں، کہیں پہ کہا اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، کہیں پہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ فلاح یافتہ ہیں، کہیں پہ کہا اولئک علی ھدی، یہ ہدایت کو سواری بنا کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ اب ہدایت کی سواری جہاں جائے گی صحابہ کرام بھی، اور کرہ الیکم الکفر والفسوق، فرمایا دنیا والو تم تو گناہوں سے بچتے ہو، لیکن صحابہ اکرام کا یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے کہ اب گناہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ الیکم الکفر، کفر بھی ان سے دور بھاگ گیا، والفسوق، فسق بھی ان سے دور بھاگ گیا، والعصیان، ہر قسم کی نافرمانی صحابہ اکرام سے دور۔ اب وہ صحابہ میں سے چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے حضرت عمر بن عاص ہوں، چاہے حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، چاہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، جو بھی صحابی جس کو آپ کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ کے قدموں میں آ گیا، وہ میرے نبی کا یار ہے، وہ میرے نبی کا شاگرد ہے، وہ میرے نبی کا جانثار ہے۔ ان کے اوپر اگر میں تنقید کروں گا، اعتراض کروں گا، تو ایک تو دین اسلام پہ تنقید آئے گی، اور دوسرا میرے نبی کی تربیت پہ تنقید آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا